मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 24वां बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़े तो लिखा है कि हफ्ता के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। मेरे अजीजों, आज की जो सुबह है ये कलीसिया के लिए, तमाम मसीही ईमानदारों के लिए जो मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा, मेरा और आपका यीशु नासरी जो है वो अपने कहने और वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा है, अपने वादों में सच्चा और बरहक है। और खुदा का कलाम ये बयान करता है और उसने कहा कि वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को लेकर मसीह की कब्र पर जा रही थी। जो ख़वातीन थी, मेरे अजीजों, ख़वातीन जब खुशबूदार चीज़ें लेकर जा रही और वो पत्थर को कब्र पर से वो इस बात से परेशान थी कि पत्थर जो है वो बहुत भारी है। तो जब हम जा तो नहीं हैं, मरियम मगदलीनी है, सलोमी है, जो तीन सहेलियां ख़वातीन जो हैं उस हुक्म को मानते हुए उन्होंने कहा कि हम यीशु की कब्र पर ये खुशबूदार चीज़ें लेकर जाएं ताकि हम उसे सजदा कर सकें। और जब वो इस बात को उन्होंने सोचा, वो जा रही थी, तो अभी जब हमने ज़बूर गाया तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया, तो यूहन्ना की इंजील को जब हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि वो सुबह यानी तड़के यानी सुबह सवेरे इस वक्त जो है वो जा रही थी जिसमें लिखा है कि उस वक्त अभी अंधेरा ही था और ख़वातीन जो हैं वो खुशबूदार चीज़ें लेकर यीशु की कब्र पर जा रही हैं। और वो इस बात से परेशान है कि हम तो जा रहे हैं लेकिन पत्थर जो है वो बहुत भारी है। और मसीह की कब्र जो है उधर तो जो पहरा है वो एक सख्त पहरा लगा हुआ है। हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा और हम किस तरह कब्र में यीशु को के पास जाएंगे। और देखें आगे लिखा है, और पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, मगर अंदर जाकर खुदावंद यीशु की लाश ना जो ईद क़यामत मसीह खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, ईस्टर जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं, कोई बताएगा कि ईस्टर के क्या मायने हैं? जी, ईस्टर ईद क़यामत मसीह यीशु का जी उठना। हम ये भी कहते हैं ईस्टर मुबारक को, हैप्पी ईस्टर, सब कहते हैं आपस को, एक दूसरे को। क्यों कहते हैं? ईस्टर का क्या मतलब है जी? ईस्टर का मतलब है नई उम्मीद, नई सुबह, सहर यानी सुबह। तो ईस्टर का मतलब है कि इसको नई सुबह, और ये जो सुबह है ये मसीही ईमानदार के लिए एक ये नई सुबह थी, उम्मीद की सुबह थी। उन ख़वातीन के लिए जो है ये उम्मीद का दिन था और कलीसिया के लिए उम्मीद का दिन है। और वो जब ख़वातीन अजीज़ों, जब हम देखें कि वो कब्र की तरफ जा रही हैं और उन्हें देखा कि कब्र से जो पत्थर है वो तो लुढ़का हुआ है, और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो वो शख्स सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गई और अपने सर ज़मीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो तो अपने कहने और वादे के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और मेरे अजीजों, खुदा में यीशु मसीह की क़यामत जो है उसका जी उठना हमें ये याद दिलाती है कि कोई ऐसी इब्लीसी ताकत नहीं जो खुदा में यीशु मसीह को कब्र में रख सके। हालेलुया! कोई ऐसी ताकत नहीं, कोई बदी, करवाहट और हर किस्म की जो इब्लीसी ताकत थी आज उसको शिकस्त हुई। वक्ती तौर पर इब्लीस जो है वो खुश था। खुदा यीशु मसीह ने
صلیب پر دکھ سہے، اس نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور اس نے قبر کا سامنا کیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو میرے عزیزو، یہ فتح مندی کا نعرہ ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے فتح مندی ہے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ جو زندہ ہے اور زندہ رہے گا، عبدالعباد زندہ رہے گا، اور وہ اپنے کہنے اور وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا۔ تو یہ پیغام میرے لیے، آپ کے لیے ہے کہ ہم نے خداوند کے اس پیغام کو، جس طرح وہ عورتیں، ہم سیکھتے ہیں کہ خداوند کے زندہ پاک کلام کو کہ مقدسہ مریم ان پر بھی فضل ہوا، اور خوشخبری کا پیغام بھی پہلے خواتین کو ملتا ہے، اور جب ان کو فرشتہ جو ہے وہ قبر پہ آتا ہے، اور جب وہ مریم مگدلینی سے، سلومی سے مخاطب ہوتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، کیونکہ وہ تو اپنے کہنے اور وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جیتا ہے۔ جاؤ گلیل کو جاؤ جا کر پطرس یوحنا کو بھی بتاؤ، اور دیکھو کہ جس کو تم دیکھنے آئے تھے وہ یہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے وعدے کے مطابق گلیل کو جاتا ہے۔ اور جب وہ وہاں سے گئیں، انہوں نے جا کر پطرس یوحنا کو جا کر یہ بتایا کہ ہم تو قبر پر گئی تھی، لیکن وہاں پر یسوع کی لاش جو ہے نہیں ہے، اور یسوع اپنے کہنے کے مطابق جو ہے وہ جی اٹھا ہے۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ پطرس اور یوحنا وہ بھی قبر کی طرف کو جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ جب جو قبر کا پتھر بھاری تو تھا، آج بھی میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ کا بھارا تو ہے، لیکن اس بھارے پن کو صرف خدا یسوع مسیح ہی میری اور آپ کی زندگی سے نکال سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اپنی تکلیفیں، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ مجھے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ جس طرح خواتین خوشبودار چیزیں لے کر گئیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہاں پر وہ پاک میز رکھتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہم وہ پھول بھی رکھتے ہیں، کینڈلز بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ تصور ہے جو کلیسیا کیلنڈر کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ تو جہاں پر وہ تصور ہے کہ جو خوشبودار چیزیں ہیں، جو پھول ہیں، کینڈلز ہیں، تو یہ پاک مذبح کی، وہاں پر یسوع کی ہونے کی علامت ہے کہ جہاں پر خدا میں یسوع مسیح ہوتے ہیں وہاں پر خوشبو آ جاتی ہے، اور خدا میں یسوع مسیح کا جی اٹھنا زندوں میں سے، اور خداوند کا یہ زندہ نعرہ بلند کرنا، فتح مندی کا نعرہ میرے لیے، آپ کے لیے ہے۔ اور آج ہم نے، اب میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اپنے خدا میں یسوع مسیح میں زندہ رہنا ہے۔ اگر ہم زندہ خدا میں یسوع مسیح میں رہیں گے، پہلے یہ بات اپنے ذہن میں سے نکالیں، اگر میرے اور آپ کی یسوع کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا تو وہ جی نہ اٹھتا۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا تو وہ جی نہ اٹھتا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، وہ پاک اور صاف تھا، اس لیے وہ اپنے کہنے اور وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ زندہ ہے۔ اور یہ پیغام میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے بھی زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا، مسیح میں زندہ رہنا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو مردے مسیح میں ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، اور ہم جو باقی زندہ ہوں گے بادلوں میں اٹھائے جائیں گے اور مسیح یسوع کا استقبال کریں گے، اس کی آمد ثانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ تو میرے عزیزو، کفن، دفن اور قبر کے اس ڈر کو، اس خوف کو میرے اور آپ کے یسوع نے ہماری زندگی میں سے نکال دیا ہے، کیونکہ اس نے خود اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا ہے۔ اس نے خود وہ مر گیا اور جی اٹھا، اور جو موت اس نے میرے لیے، آپ کے لیے برداشت کی ہے، جو موت اس نے برداشت کی، وہ جو دکھ اس نے برداشت کیے، جو گناہ کے باعث اس نے موت برداشت کی، وہ گناہ اس کے نہیں تھے۔ کس کے گناہ تھے؟ سارے بولے منو تو صحیح کہ ساڑھے سال، یہ تو مانے کہ کس کے گناہ تھے؟ ہمارے گناہ کی خاطر، یہ کہ میرے لیے، ہمارے لیے
ہماری وجہ سے میرا یسوع جو ہے اس نے دکھ سہے، ہماری وجہ سے میرے گناہوں کی خاطر میرے یسوع نے اپنی جان کا فدیہ دیا، میرے گناہوں کی خاطر خداوند یسوع مسیح نے اپنا خون بہایا۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، یہ صرف باتوں کی حد تک رہتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اور خداوند کا اکلوتا بیٹا اس بات کو اس نے کر کے دکھایا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے کہنے اور وعدے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اب ہم نے اس پر ایمان رکھتا ہے، ہم نے اس میں زندہ رہنا ہے۔ زندہ رہنا یہ نہیں کہ سال بعد آج سن رائز سروس ہے تو ہم نے صرف چرچ آنا، کرسمس ہو تو ہم نے چرچ آنا ہے۔ ہر اتوار خداوند کی شکر گزاری کریں، ہر صبح اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ ہر صبح ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو جب وہ بوجھ بھی ڈیلی اٹھاتا ہے تو ہم نے اس کی شکر گزاری بھی ڈیلی کرنی ہے، ہر صبح اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اور آخر میں آپ سب کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی